بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ یہ ساحل کون ہے؟ ڈاکٹر نے مہربان سے ساری بات جان کر اسے کمرے سے باہر بھیج دیا اور ماہا سے نرمی سے پوچھا، پتہ نہیں ڈاکٹر، میں نہیں جانتی۔ اس کے چہرے پر زلزلے کے آثار تھے۔ وہ میرا بات ماہا کے منہ سے ہی رہ گئی کیونکہ اطراف میں ایک مانوس سی خوشبو پھیل گئی تھی اور ماہا کے دل و دماغ پر چھاتی گئی۔ کمرے میں سوائے ڈاکٹر عزیر اور ماہا کے کوئی نہیں تھا۔ کمرے کا ماحول ایسا تھا کہ ماہا کا ذہن سکون کے گہوارے میں ہلکورے لینے لگا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے سر آرام دہ کرسی کی پشت سے ٹکا دیا۔ جب سے مہربان کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی، حالات تب سے ہی ٹھیک نہیں تھے۔ اس کی بیماری کچھ پراسرار سی ہوتی جاتی تھی۔ مہربان کو لگتا تھا کہ ماہا کسی نفسیاتی الجھن کا شکار ہے۔ ماہا الگ اپنی کیفیت سے پریشان تھی، سو آج انہوں نے ڈاکٹر عزیر سے ٹائم لیا تھا۔ ڈاکٹر، مجھے لگتا ہے یہ میرا وہم ہے، اور مہربان بھی یہی کہتے ہیں۔ میں سوتے ہوئے کسی ساحل سے باتیں کرتی ہوں۔ انہوں نے یہ بات اتنی مرتبہ دہرائی ہے کہ اب تو میں بھی اسی وہم میں مبتلا ہو گئی ہوں کہ شاید ساحل سچ میں میرے آس پاس ہے۔ میں اسے محسوس کرنے لگی ہوں۔ ڈاکٹر عزیر نے کھنکھار کر کہا، کچھ دوائیں لکھ کر دے رہا ہوں، ریگولر لیتی رہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر نے تیزی سے لکھتے ہوئے کہا۔ اس نے ڈاکٹر سے بھی جھوٹ بولا تھا۔ مہربان بھی کئی مرتبہ پوچھ چکا تھا کہ آخر یہ ساحل ہے کون، لیکن ماہا کی زبان پر جیسے تالے پڑ جاتے تھے۔ ساحل کے نام پر زبان جیسے تالوں کے ساتھ چپک جاتی۔ ساحل کے نام سے ہی اسے چڑ تھی اور ساحل ہی ہر شخص کی زبان پر تھا۔ ماہا اس نام سے تنگ آ گئی تھی۔ کلینک سے آنے کے بعد اس نے مہربان سے کوئی بات نہیں کی تھی، چپ سی یہی سوچتی رہی کہ آخر کیوں ساحل اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ وہ انہی سوچوں میں الجھتی ہوئی سونے کے لیے بیڈ پر دراز ہو گئی اور مہربان اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھا آفس کا کام کرنے لگا تھا۔ وہ ایک محنتی اور ذمہ دار نوجوان تھا۔ یہ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ کمرے کا ماحول یکدم بدلا تھا، جیسے ساری فضا ایک دم سے مہک گئی تھی۔ دل فریب سی خوشبو نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ پیار جو حد سے بڑھ جاتا ہے، ہر ایک شے میں نظر آتا ہے، ہر ایک شے میں نظر آتا ہے۔ آواز اب بے ہنگم شور میں بدل گئی تھی۔ یار جو حد سے بڑھ جاتا ہے، پیار جو حد سے بڑھ جاتا ہے۔ یہ آواز، یہ شور! ماہا نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ درد سے اس کی آنکھیں جیسے ابل پڑی تھیں۔ کانوں پر ہاتھ رکھنے کے باوجود شور بدستور قائم رہا۔ وہ آواز ماہا کو ایک درد سے آشنا کرتی تھی، ایک ایسے درد سے جو اس کی روح کو چھلنی کر کے رکھ دیتا۔ آواز میں ایسی شدت تھی جو ماہا کی برداشت سے باہر تھی۔ اس نے شور کی شدت کو کم کرنے کے لیے کانوں پر تکیہ رکھ لیا تھا، تاہم شور ایسا تھا کہ کم ہونے کی بجائے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ ماہی بیاب کی طرح تڑپنے لگی۔ دل جیسے کسی کی مٹھی میں آ گیا تھا۔ درد تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ جب برداشت سے باہر ہوا تو وہ چیخ پڑی، بس کر دو، بس کر دو، میرا دل پھٹ جائے گا۔ اس کے چہرے کی سرخیاں زردی میں ڈھل گئیں۔ وہ دیوانہ وار چیخ رہی تھی۔ تکلیف کی شدت اس کے انگ انگ سے عیاں تھی اور حواس اس کا ساتھ چھوڑنے لگے تھے۔ کسی نے اس کو تھام لیا تھا، یہ مہربان تھا۔ مہربان نے اسے بستر پر لٹا دیا اور تعصب بھری نگاہ سے دیکھا۔ نہ جانے کیسی درد بھری اذیت تھی کہ وہ ہوش میں نہ آتے ہوئے ادھر ادھر سر پٹک رہی تھی۔ مہربان نے انتہائی پریشان ہو کر سگریٹ سلگھا لیا، فائل بند کر دی اور کھڑکی بند کرنے کی غرض سے کھڑکی کی طرف مڑا۔ کھڑکی میں کوئی سایہ لہرا رہا تھا، جیسے کوئی کھڑا ہو۔ مہربان کے متوجہ ہوتے ہی وہ سایہ پلٹ گیا تھا۔ ایک لمحے کو مہربان کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ یہ سوچ کر کہ شاید گھر کا کوئی ملازم ہو یا پھر ماہا کی آواز سن کر ادھر آیا ہو، کھڑکی بند کرنے لگا، پردے برابر کر دیے۔ اس نے بٹ پر لیٹ کر رخ ماہا کی طرف ہی موڑ لیا۔ اس کی طبیعت سنبھل گئی تھی، اس لیے وہ سکون سے سو گئی۔ مہربان نے بھی ہاتھ بڑھا کر لیمپ آف کر دیا
اور سوچتے سوچتے نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ اس کے سوتے ہی پردے خود بخود سائڈ پر سرک گئے۔ کلک کی ہلکی سی آواز کے ساتھ کھڑکی کھل گئی اور وہی سایہ کھڑکی میں آن وارد ہوا اور چم کر کھڑا ہو گیا۔ ماہا کی دراز پلکیں سوتے میں لرزنے لگیں۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار ابھرنے لگے تھے۔ رات بھیگ چکی تھی، ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ وہ سایہ ساری رات وہیں کھڑا رہا اور ماہا کرب کے مراحل سے گزرتی رہی۔ اگلے دن سورج طلوع ہو چکا تھا۔ رات کی ساری تکلیف ماہا کے چہرے سے عیاں تھی۔ دن شروع ہو چکا تھا، بچوں نے بھی اسکول جانے کا ارادہ باندھا۔ ماہا بالکنی سے یہ سب منظر دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی، زندگی کتنی خوبصورت ہے، لیکن میری زندگی اتنی بے رنگ کیوں ہے، پھیکی سی کیوں ہے؟ یہ دلکش اور حسین مناظر میری آنکھوں کو بھلے کیوں نہیں لگتے؟ کیا کمی ہے؟ کس چیز کی کمی ہے میری زندگی میں؟ وہ خود سے پوچھ کر تھک گئی تھی، مگر جواب ندارد۔ مہربان نے آفس جاتے ہوئے کہہ دیا تھا، آج تم بھلے میکے چلی جانا، تمہاری صحت پر اچھا اثر پڑے گا۔ سو ماہا نے بیگز تیار کیے اور ڈرائیور کے ساتھ اپنے میکے جانے کے لیے روانہ ہو گئی۔ عمر کوٹ کی حویلی میں اس کی آمد پر خوب خوشیاں منائی گئیں۔ ملک صاحب اپنی اکلوتی بیٹی سے مل کر اتنے خوش ہوئے کہ بہت سی دولت اس کے سر سے وار کر خیرات کر دی۔ عمر کوٹ کے لوگ ملک صاحب کی اس فیاضی پر اتنے خوش رہتے تھے کہ دعاؤں کے ٹونگرے برساتے نہ تھکتے تھے۔ آج بھی جب انہوں نے اناج سے بھرے ہوئے تھیلے عورتوں کو دیے تو وہ ڈھیروں دعائیں دیتی ہوئی اپنے گھروں کو لوٹیں۔ ماہا کی زبان نے اپنے لیے اتنی دعائیں سنی تو الجھ کر رہ گئی تھی۔ وہ سوچنے لگی کہ میرے ساتھ اتنی دعائیں رہتی ہیں، پھر بھی مجھے دلی سکون کیوں نہیں ہے؟ یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا میں گنہگار ہوں جو مجھ پر دعائیں بھی اثر نہیں کرتی؟ مہربان بھی کیا سوچتے ہوں گے؟ جب سے شادی ہوئی ہے ایک دن سکون سے نہیں گزرا، اور یہ ساحل، یہ کیوں میرے حواس پر چھا گیا ہے؟ اس کیوں کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ حویلی میں آ کر ماہا کی طبیعت کچھ بہتر تھی۔ نہ تو وہ سوتے میں ساحل سے باتیں کرتی اور نہ ہی اس سے خوشبو ٹکراتی۔ یعنی مہربان کا خیال درست تھا کہ آب و ہوا کی تبدیلی سے ماہا پر اچھا اور خوشگوار اثر مرتب ہوگا۔ وہ خود تو کاروبار کے سلسلے میں مصروف رہا تھا اور اس کے ساتھ نہیں آ سکا تھا۔ اسے تنہا بھیج دیا، اس وعدے کے ساتھ کہ وہ بہت جلد آنے کی کوشش کرے گا۔ وہ صبح سے ہی ایک گانا گنگنائے جا رہی تھی، آج پرانی راہوں سے کوئی مجھے آواز نہ دے، درد میں ڈوبے گیت نہ دے، غم کا سسکتا ساز نہ دے۔ مہربان تو آج اسے بہت یاد آ رہا تھا۔ اس کی طبیعت بھی کافی فریش تھی۔ اس نے سوچا کیوں نہ کچھ کیا جائے، لیکن کیا؟ وہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ اس کی گنگناہٹ کو یکدم بریک لگ گئے، کیونکہ وہ روح میں اترتی ہوئی خوشبو ہر سو پھیل گئی تھی۔ ماہا نے اس کو اپنا وہم سمجھ کر کمرے کی صفائی کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس کا کمرہ کافی دنوں سے بکھرا پڑا تھا اور ملازمین کو اس کے کمرے میں آنے کی اجازت نہیں تھی، سو اس نے صفائی کرنے کی ٹھان کر دوپٹے کو کمر کے گرد کس لیا اور کمرے کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک نگاہ دوڑائی۔ بکھرا ہوا کمرہ، بکھری ہوئی چیزیں، ادھوری باتیں میری شخصیت کا خاصہ ہے۔ وہ دلکش آواز سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، کسی کو نہ پا کر سر جھٹکا اور کتابوں کی الماری کی طرف بڑھی۔ سب سے پہلی چیز جو اس کے ہاتھ میں آئی وہ سرخ جلد والی ایک خوبصورت سی ڈائری تھی۔ اس ڈائری کو دیکھ کر ماہا کی رنگت متغیر سی ہوئی۔ پھر بے اختیار اس نے وہ ڈائری اٹھا لی۔ پہلے صفحے پر لکھا تھا، ماہی کے نام، تمہارے غم نے کیا مجھے خوار، مجھے مل جاؤ ایک بار، جنون کی حد تک میں نے تم سے عشق کیا اور پیار کیا۔ تمہارا ساحل، وہ جیسے کہیں کھو گئی تھی۔ ذہن ماضی کے توش پر سفر کرنے لگا۔ اسے لگا جیسے یہ کل ہی کی بات ہو، جب سہیلی کے ساتھ یوں ہی ٹہلنے کو نکلی تھی تو کسی بات پر خفا ہو کر سہیلی کے پیچھے بھاگی۔ سہیلی تو تیز بھاگنے کی وجہ سے نکل گئی، مگر ماہا کا دوپٹہ جھاڑیوں میں الجھنے کی وجہ سے وہیں رک گئی تھی۔ دوپٹہ ایسا الجھا ہوا تھا کہ کانٹوں سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ایسے میں ساحل سامنے آیا، دوپٹہ چھڑانے میں اس کی مدد کی۔ آپ کا نام پوچھ سکتی ہوں؟ ماہا نے دوپٹہ درست کرتے اوڑھتے ہوئے کہا۔ نام سے کیا فرق پڑتا ہے محترمہ،
ویسے بندے کو ساحل کہتے ہیں، اور آپ؟ ساحل نے اپنا نام بتا کر اس سے پوچھا تھا۔ ماہا ملک، مختصر سا جواب ملا۔ ساحل جیسے اس کی رانائی میں کھوسا کیا تھا۔ پھر ماہین نے کھنکار کر اس کو متوجہ کیا تو وہ جیسے ہوش کی دنیا میں لوٹ آیا۔ بہت اچھا نام ہے، آپ ملک انتظار کی بیٹی ہیں، پھر تو ہماری مالکن ہوئیں۔ ماہا کی گردن ایک دم فخر سے اکڑ ہی گئی تھی۔ حسن اگر مغرور نہ ہو تو عشق کبھی پاگل نہیں ہوتا۔ پھر تو یہ صدیوں کی ریت ہے، نہ جانے کب سے چلی آ رہی ہے۔ ساحل اگر مردانہ وجاہت کا نمونہ تھا تو وہ بھی ہزاروں میں ایک تھی، مگر وہ ایک کسان کا بیٹا تھا اور ماہا مالکن۔ مالک کبھی ملازموں کو شکریہ نہیں کہتے، سو وہ ساحل کو شکریہ کہے بغیر ہی چل دی تھی۔ وقت گزرتا کیا اور ماہا ساحل کو بھول گئی، لیکن ساحل کے تو جیسے وہ دل میں گھر کر گئی تھی۔ وہ اکثر اس کی ایک ملاقات کو سوچتا اور سوچتا ہی رہ جاتا۔ کتنی عجیب تھی، کاش وہ پھر ملتی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں الجھ کر رہ جاتا تھا۔ وہ اسے دوبارہ دیکھنا چاہتا تھا۔ ایک دن آخر اس کی سوچ اتنی بے قابو ہو گئی کہ اس کے قدم خود بخود حویلی کی طرف بڑھنے لگے۔ ان دنوں بارشوں کی وجہ سے سورج ٹھنڈا پڑ گیا تھا، اس لیے موسم خوشگوار تھا۔ ساون کا مہینہ، ایسے میں تو ہوائیں بھی مستانی ہو جاتی ہیں اور دل کا موسم بھی بدل جاتا ہے۔ وہ بس ماہا کی سوچوں میں مگن جا رہا تھا کہ اس کی سوچ کے سلسلے کو ایک کتے کی بھونکنے کی آواز نے توڑا۔ ساحل نے چونک کر ارد گرد غور کیا تو وہ ملک صاحب کی حویلی کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ کتے کے بھونکنے کی آواز حویلی سے ہی آ رہی تھی۔ وہ مسلسل بھونکے جا رہا تھا۔ ابھی ساحل اس بارے میں کچھ سوچ ہی نہیں پایا تھا کہ اچانک حویلی کا گیٹ کھلا اور اس میں سے ایک شخص برآمد ہوا۔ اس نے سارے جسم کو چادر سے ڈھانپ رکھا تھا، حتیٰ کہ چہرہ بھی مکمل چھپا رکھا تھا۔ وہ شخص تیزی سے چلتا ہوا آیا اور ساحل سے ٹکرا گیا۔ اس ٹکراؤ میں اس کے ہاتھ سے کچھ چھوٹ کر نیچے گرا تو وہ جلدی سے جھکا اور گرے ہوئے نوٹ سمیٹنے لگا۔ ایک پل میں ساحل کو ساری صورتحال سمجھ آ گئی تھی۔ اس نے فوراً اس آدمی کو گریبان سے پکڑ کر اٹھایا۔ اتنے میں حویلی سے کچھ لوگ بھاگتے ہوئے آئے اور اس آدمی کو پکڑ کر اندر لے گئے۔ ساحل بھی اسی افراتفری میں ان کے پیچھے حویلی میں داخل ہو گیا کہ دیکھے سو صحیح آخر معاملہ کیا ہے، شاید وہ دشمن جاں بھی دکھائی دے جائے۔ وہ اسی سب میں ایک لمبی سی راہداری سے گزر کر ایک حال نما کمرے میں داخل ہوئے۔ کمرے میں داخل ہو کر سب ادب سے کھڑے ہو گئے۔ ساحل بھی چپ چاپ ایک سائڈ پر کھڑا ہو گیا۔ چور اور رقم ملک کے سامنے پیش کیے گئے تو انہوں نے چور کو خود کچھ نہ کہا۔ تھانے فون کیا، پولیس کو بلایا اور چور ان کے حوالے کر دیا۔ ساری کارروائی سے فارغ ہو کر ان کو جب پتہ چلا کہ چور کو ساحل نے پکڑا ہے تو وہ بہت ہی شکر گزار ہوئے اور ممنون نگاہوں سے تکتے ہوئے بولے، نوجوان بہت شکریہ، کیا کرتے ہو اور کس کے بیٹے ہو؟ ساحل ان کے آدھے سوال کا جواب گول کر گیا اور بولا، کچھ بھی نہیں کرتا، نہ گھر ہے نہ ٹھکانہ، سوچتا ہوں کسی کے گھر میں ملازمت کر لوں، سر چھپانے کو جگہ بھی مل جائے گی۔ ایسا اس نے مصلحتاً کہا تھا تاکہ وہ جان نہ سکیں کہ وہ کس کا بیٹا ہے۔ وہ اپنے ہی لہجے کی عاجزی اور مسکینی پر خود حیران رہ گیا کہ اس کی انا، اس کی خودی کبھی گوارا نہ کرتی کہ وہ کسی سے اتنا گر کر بات کرتا۔ یہ تو ماہا کو دیکھنے کی چاہت کی شدت تھی کہ اسے گرنے پر مجبور کر دیا۔ ملک صاحب کو اس کی آنکھوں سے جھانکتی خودداری اور دو ٹوک بات کرنے کا انداز اتنا بھایا کہ اپنے ہی گھر میں اوپر کے کاموں کے لیے ملازم رکھ لیا۔ اس کے تو جیسے دل کی کلی ہی کھل گئی، جیسے بن مانگے مراد مل گئی۔ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ قسمت اس قدر مہربان ہو سکتی ہے۔ ماہا الگ ہی دھوپ چھاؤں جیسے مزاج کی لڑکی تھی، خوش ہوتی تو خوب ہنستی، شوخیاں شرارتیں اس کے حسن بلاخیز کو چار چاند لگا دیتی، جب سنجیدگی اختیار کرتی تو جیسے بولنے کے فن سے ہی ناآشنا ہو۔ ساحل کا دل سلگنے لگا تھا۔ وہ بہت دعائیں کرتا کہ ماہا ایسی ہی ہنستی مسکراتی رہے، مگر ساحل کی یہ دعا کبھی درجہ قبولیت تک نہ پہنچی، کیونکہ ماہا خاص طور پر ساحل کے سامنے ایسے خاموش رہتی جیسے اسے بولنے پر پابندی ہو۔ بہت سے دن ہو گئے تھے ساحل کو حویلی میں آئے، وہ بہت خوش رہتا۔ ایک ماہا کو دیکھنے کے بدلے اسے جو بھی کام کرنا پڑتا وہ باخوشی کرنے پر تیار ہو جاتا۔ ایک دن تو ساحل پر جیسے خوشیوں کی برسات سی ہو گئی۔ وہ ٹی وی لانچ میں کسی کام سے آیا تھا
اور جھک کر دراز سے کچھ تلاش کر رہا تھا کہ اس کے کانوں نے ایک روح پرور آواز سنی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ بھی وہاں موجود ہوگی۔ سنو ساحل، ادھر آؤ۔ ساحل کی تو مانو جیسے روح فضاؤں میں رقص کرنے لگی۔ دل ایسے زور زور سے دھڑکنے لگا جیسے پسلیوں کا پنجرہ توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ اندھا کیا چاہیے، دو آنکھیں کے مصداق وہ ماہا کی جانب ایسے بڑھا جیسے پتنگ ڈور کو کھینچتی ہے۔ جی، وہ اس کے قریب ایسے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا جیسے جنم جنم سے اس کا غلام ہو۔ ماہا نے نظر اٹھا کر ساحل کو دیکھا تو ساحل کی آنکھیں ماہا سے ملیں۔ وہ کام سا گیا۔ اس کی آنکھوں میں گلابی دورے تیر رہے تھے۔ شاید وہ بہت دیر تک روئی تھی یا پھر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس خیال نے ہی اسے ادھورا کر دیا تھا۔ کیا تم میرے دوست بنو گے؟ ماہا کی بات سے ساحل پر جیسے حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے اور پھر جیسے پل بھر میں ہی بن بادل برسات ہو گئی۔ ہر طرف جل ترنگ بجنے لگے۔ روح کا قلندر رقص کرنا شروع ہو گیا۔ وہ ابھی پہلی بات کے نشے میں چور تھا کہ وہ پھر گویا ہوئی۔ اچھے انسان ہو تم، تمہاری آواز مجھے اٹریکٹ کرتی ہے، کیا تم مجھ سے دوستی کرو گے؟ وہ سراپا سوال تھی۔ اب کہ ساحل گڑبڑا گیا، اسے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہے، بس اتنا ہی کہہ سکا، کروں گا، ضرور کروں گا، اور جان سے بھی بڑھ کر وفا کروں گا۔ بس تو پھر ڈن، تم پر مجھے اعتماد ہے، اور دیکھو میں خود سے زیادہ تم پر اعتبار کر رہی ہوں، کبھی میرا یقین توڑنا مت۔ ماہا سر جھکائے بول رہی تھی۔ اس نے نظریں اپنے ہاتھوں پر گاڑ رکھی تھیں اور ساحل کی تو جیسے پر ہی نکل آئے تھے۔ وہ ہواؤں میں اڑنے لگا تھا۔ ماہا اسے ہر ایک بات میں شریک کرتی، ہر کام میں اسے ساتھ رکھتی۔ ساحل نے بھی ماہا کو اپنے دل کی ہر بات بتا دی تھی، اپنا دل کتاب کی طرح کھول کر رکھ دیا، ساری محبت لوٹا دی، لیکن ماہا ایک حد کے ساتھ اس سے زیادہ بات نہ کرتی۔ وہ منتظر ہی رہتا۔ اس کا دل بہت دکھتا، پر اس بات کی خوشی بھی ہوتی کہ وہ اسے اپنا دوست سمجھتی ہے۔ دن بدن ساحل کی محبت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی محبت جنون کی حدوں کو چھو رہی تھی۔ وہی ماہا کی بیزاری میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ دن بدن ذہنی طور پر ساحل سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے ساحل کو بری طرح نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ اس پر وہ حیران و ششدر رہ گیا۔ ہر روز ماہا کی طرف سے ایک نیا چہرہ سامنے آتا۔ وہ ہر روز ایک نیا ستم اس کا دل جلانے کے لیے ایجاد کر لیتی تھی۔ نہ اس سے ملتی، اگر کبھی سامنا ہو بھی جاتا تو تلخ کلامی اور سرد مہری سے اس کا دل چیر کر رکھ دیتی۔ وہ پھر بھی والہانہ محبت کرتا رہا۔ اسے کانٹا بھی چبھتا تو ساحل کی راتوں کی نیند اڑ جاتی۔ وہ پاگلوں کی طرح ماہا کی فکر میں غلطا رہتا تھا۔ اگر کبھی اتفاق سے سامنا ہو بھی جاتا تو ماہا کی سرد مہری اور روکھے رویے سے ساحل کا دل کچی کچی ہو جاتا تھا۔ وہ اس سے اتنے برے سلوک کی وجہ پوچھتا رہ جاتا اور ماہی اپنی ازلی خاموشی میں ٹال دیتی۔ پھر ایک دن ساحل نے آخر فیصلہ کر ہی لیا کہ وہ ماہا سے دو ٹوک بات کر ہی رہے گا، اور جب صبر کا دامن چھوٹ گیا، برداشت کی حدیں ختم ہو گئیں، تو ایسا طوفان آیا کہ سب کچھ ساتھ بہا کر لے گیا۔ ساحل بری طرح ٹوٹ گیا، ایسا کہ پھر کوشش کے بعد بھی اپنے نارمل افکار کو نہ سمجھ سکا۔ وہ ماہا سے بات کرنے کے لیے مناسب موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ گھنٹوں اس کا انتظار کرتا رہا۔ جہاں اس کو پاتی وہ راستہ ہی بدل کر گزر جاتی۔ اب ساحل بہت زیادہ اداس اور پریشان رہنے لگا تھا۔ کسی کام میں اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ بس 24 گھنٹے وہ اس کے حواسوں پر سوار رہتی تھی۔ سوچوں کے سلسلے بے پایاں سمندر جیسے دراز ہو گئے تھے۔ زندگی میں ایک عجیب سی ویرانی اور وحشت ٹپکنے لگی تھی۔ ساحل کی بیزاریت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ خود سے بھی بیگانہ ہو گیا۔ بڑی ہوئی شیو، عجیب سا لباس، مستقل خاموشی اس کا خاصہ بن کر رہ گئی۔ ارد گرد کے لوگ بھی چونکنے لگے۔ اس کے حلیے سے ملک صاحب بھی کئی بار کہہ چکے تھے کہ طبیعت ٹھیک نہیں تو ڈاکٹر کو دکھا آؤ۔ ملک صاحب نے سوچا کیوں نہ اسے قدرت کے قریب رکھا جائے۔ یوں انہوں نے کیاریوں کی صفائی کا کام اس کو سونپ دیا تھا۔ وہ پچھلے کافی دنوں سے کام میں لاپرواہی برت رہا تھا۔ ملک صاحب مزاج کے نرم تھے، لہٰذا وہ اس کی کسی بات کا برا نہیں مانتے تھے۔ اس کی کام کی لاپرواہی کو اس کی طبیعت کی خرابی سے تعبیر کیا۔ نرم گرم سی دھوپ جہاں راحت بخش تھی، وہیں اس کی پیشانی پر ننھے ننھے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ اس کا وجود ان سے بے خبر تھا۔ اسے اب سردی اور گرمی کا احساس بھی کہاں ہوتا تھا۔
مگر ایک چیز کا احساس ضرور ہوتا تھا، کوئی اس کے پاس آ گیا تھا۔ ساحل بالآخر اسے اپنی پشت پر ایک کھنکھار سنائی دی۔ وہ خاموش رہا اور نظریں زمین پر ہی گاڑے رکھیں، پھر بھی دھڑکنیں بےتاب ہونے لگیں۔ وہ اپنی دلی کیفیت کو ماہا پر آشکار نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ ساحل دھنگ رہ گیا۔ اسے لگا جیسے وقت رک سا گیا ہے اور وہ اسی جملے میں قید ہو گیا ہے۔ اس دشمن جان نے کیا پوچھ لیا تھا؟ پہلے زخم کرنے کے بعد اب مرہم کا سامان۔ بیک وقت درد اور راحت کا احساس ہوا تھا اسے۔ جی پہلے سے بہتر ہے، وہ ایک گہری آہ بھر کر بولا۔ خاموشی ایک بار پھر سے طاری ہو گئی۔ اس خاموشی کی دیوار کو توڑنے کی ہمت وہ خود نہیں کر پا رہا تھا، لیکن وہ یہ موقع کھونا بھی نہیں چاہتا تھا، سو بولا، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ بولو، ماہا نے مختصراً کہا۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ نہیں، پھر مختصر جواب ملا۔ تو پھر آپ مجھے نظر انداز کیوں کرتی ہیں؟ ساحل کا لہجہ شاکی سا تھا۔ وہ دیکھے بغیر ہی کہ ماہی کا موڈ آف ہو گیا ہے بولتا رہا، ہم دوست ہیں تو پھر آپ نے دور دور رہنا کیوں شروع کر دیا؟ ایکسکیوز می، ہم دوست نہیں ہیں۔ اس بات پر تو جیسے ماہا تب سی گئی تھی۔ آپ مجھے دوست نہیں سمجھتی، لیکن میں تو سمجھتا ہوں نا، بلکہ میں تو اس حویلی میں آیا ہی آپ کے لیے ہوں۔ آپ کو بتا چکا ہوں کہ میری سوچوں، میرے خیالوں، میری امید اور نا امیدی میں آپ ہی ہیں۔ ہر پل ہر آن میرے دل میں دھڑکن بن کر رہتی ہیں، میری رگوں میں خون بن کر بہتی ہیں، میری ہر آتی جاتی سانس میں آپ بستی ہیں۔ آپ میری روح میں اتر گئی ہیں، میرے شب و روز بہت مضطرب ہے ماہی۔ تو میں کیا کروں؟ ساحل کی بات ادھوری رہ گئی تھی کیونکہ ماہا یکدم ہی چیخ اٹھی تھی، تم کیا چاہتے ہو مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ مجھے اکیلا چھوڑ دو، تمہاری ضرورت نہیں ہے مجھے۔ آخر تم چاہتے کیا ہو مجھ سے؟ میں کچھ نہیں چاہتا ماہی، میں صرف آپ کی خوشیاں چاہتا ہوں، وہ کمزور سی آواز میں بولا تھا۔ تمہیں میری اتنی فکر کیوں ہے؟ وہ بڑے ہی بے دل سے انداز میں بولی، مجھے تمہاری محبت کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے اور تم بھی اپنی حد میں ہی رہو۔ وہ بہت ہی غصے میں آ گئی تھی، آپ مجھ سے اتنا کیوں چڑھتی ہیں؟ وہ بھی اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ اس نے ٹھان لی کہ آج وجہ جان کر ہی رہے گا۔ بس مجھے بتا دیں، میں سوچ سوچ کر پاگل ہو گیا ہوں کہ آخر مجھ سے ایسی کیا غلطی ہو گئی ہے جو آپ نے مجھے یوں ٹھکرا دیا۔ سننا ہی چاہتے ہو تو سنو، مجھے نفرت ہے تم سے اور تمہاری محبت سے، مجھے تمہاری باتوں سے نفرت ہے۔ میری جان چھوڑ دو، میری زندگی سے دور چلے جاؤ خدا کے لیے۔ یہ لفظ بجلی بن کر گرے تھے۔ ساحل کچھ لمحے تو بول ہی نہیں سکا، گہرے صدمے سے اس کی آواز گنگ ہو گئی تھی۔ اب اس کے گالوں پر موٹے موٹے آنسو بہنے لگے تھے۔ یہ دیکھ کر ماہا کے لبوں پر مسکان آ گئی، وہ ہنس رہی تھی۔ ٹوٹا بکھرا ساحل شاید اس کی انا اور اس کے جذبہ غرور کو تسکین دے رہا تھا۔ وہ مسکراتی رہی۔ آج اسے ساحل کا خلوص محبت یاد آ رہی تھی۔ انہی دنوں ملک صاحب نے اپنے بھانجے مہربان ملک سے ماہا کی شادی طے کر دی۔ ماہا کوئی احتجاج نہیں کر سکتی تھی، سو بلا چونچرا باپ کا فیصلہ مان لیا، کیونکہ یہ تو طے تھا اور ایک نہ ایک دن یہ دن آنا ہی تھا۔ وہ ساحل کو بھول جانا چاہتی تھی، لیکن اگر ہر چیز انسان کے بس میں ہوتی تو قدرت کے فیصلوں کی کیا اہمیت رہ جاتی۔ مہربان شہر سے آیا تو اسے شکار کا شوق چرایا۔ اس نے ماہا کو بھی دعوت دے ڈالی، جسے اس نے بخوشی قبول کر لیا، کیونکہ وہ خود شکار اور نشانے بازی کی شوقین تھی۔ یوں اس کا شوق بھی پورا ہو جاتا اور مہربان کی دعوت کا مان بھی رہ جاتا۔ مہربان نے بہت سارے چھوٹے موٹے شکار کیے، جن میں زیادہ تر پرندے شامل تھے۔ ماہا نے بھی ابھی تک رائفل کندھے سے نہیں اتاری تھی۔ چلتے چلتے وہ اچانک رک گئی۔ گھنی چھاؤں میں اسے ایک خرگوش دکھائی دیا۔ مہربان آگے بڑھ گیا اور وہ ماہا کو روکنے سے انجان تھا۔ ماہا نے رائفل لوڈ کی اور فوراً خرگوش کو نشانے پر لیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا ہاتھ کانپ گیا۔ اسے ساحل کا خیال آ گیا تھا۔ اس نے تو رائفل چلانا سکھایا تھا اسے، مگر اس نے نفرت سے اس خیال کو جھٹک دیا تھا۔ اب ماضی کی یادوں سے لوٹ آئی تھی، مگر وہ خوشبو ابھی تک وہیں پھیلی ہوئی تھی۔ جب وہ لان میں پہنچی تو ساحل سچ مچ وہاں موجود تھا۔
ماہا اس کی طرف بڑھی اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی۔ ساحل پلٹا۔ جب دونوں کی نظر ملی تو وہ جیسے پتھرا سی گئی، کچھ بھی کہنے سننے کی حالت ہی نہیں رہی تھی۔ ساحل کی آنکھوں میں آگ سی جلتی ہوئی نظر آئی، اتنی گرمی، اتنی تپش کہ ماہا کو وہ تپش اپنی آنکھوں میں منتقل ہوتی محسوس ہوئی۔ اسے یوں لگا اس کا دماغ جل اٹھا ہے۔ وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اتنے میں مہربان گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ حویلی کے مکینوں پر تو جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ ان کی ہنستی کھیلتی لڑکی کو کسی حاسد کی نظر لگ گئی تھی۔ اگلی صبح وہ ہوش میں آ گئی، مگر اس کی ازلی خاموشی بھی لوٹ آئی تھی۔ وہ بالکل گمسم ہو کر رہ گئی۔ ڈاکٹروں اور حکیموں کے علاج کے باوجود اس کی حالت میں کوئی سدھار نہ آیا، نہ ہی آنکھوں کی سرخی جاتی تھی، زبان کے تالے نہیں ٹوٹے تھے۔ ابھی وہ دوپہر کا کھانا کھا کر سوئی ہی تھی کہ اچانک ہی پوری حویلی اس کی چیخوں سے لرزنے لگی۔ سب لوگ اپنے کام چھوڑ کر اس کے کمرے کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ جب اس کے کمرے میں داخل ہوئے تو ایک روح فرسا سا منظر ان کا منتظر تھا۔ کمرے کی ہر چیز بکھری پڑی تھی، یہاں تک کہ بیڈ کی چادر اور تکیے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس پڑے ہوئے تھے۔ ڈریسنگ ٹیبل پر پرفیوم کی بہت سی شیشیاں پڑی ہوئی تھیں، اور ماہا وہ ایسے کربناک انداز میں چلا رہی تھی جیسے کسی کو زندہ کاٹا یا چلایا جاتا ہے۔ اس دلخراش منظر کو دیکھ کر سبھی تڑپ کر رہ گئے تھے۔ آخر وہ اس حویلی کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ہنستے کھیلتے اس نے یہاں پر اپنا بچپن گزارا تھا۔ اس کی والدہ یہ حالت دیکھ کر تڑپ گئی تھیں۔ سب اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ کہاں کسی کے قابو میں آنے والی تھی۔ مسلسل چیختی جا رہی تھی اور دیوار سے سر ٹکرا رہی تھی۔ سر سے خون بہہ کر سفید لباس کو سرخ کرنے لگا تھا۔ اس کی اضطرابی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ وہ پھر سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اب تو اکثر ہی یہ ہونے لگا تھا، یا تو وہ خاموش اور گمسم پڑی رہتی یا پھر چیختی چلاتی رہتی، چیزیں توڑتی اور خود کو بھی نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرتی تھی۔ ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا تھا کہ ماہا کا مرض لا علاج ہے۔ ہم جسمانی روگ کا علاج تو کر سکتے ہیں، مگر روحانی روگ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے کہ ماہا کا علاج کروانے کی بجائے اسے کسی روحانی شخصیت کو دکھائیں۔ بہت بھاگ دوڑ کرنے کے بعد ایک روحانی عالم سید صاحب کو بلایا گیا۔ انہوں نے پہلے آتے ہی کچھ حساب لگایا، پھر کچھ پڑھنے لگے اور پانی پر دم کر کے وہ پانی ماہا کو پلایا، جس سے اس کی حالت کچھ بہتر ہو گئی تھی۔ پورے 7 دن تک ماہا کا علاج چلتا رہا۔ سید صاحب سارا دن اور ساری رات تلاوت کرتے رہتے اور پانی دم کر کے ماہا کو پلاتے تھے۔ 7 دن گزرنے کے بعد سید صاحب نے ایک جگہ سب کو اکٹھا کیا اور حقیقت کی نقاب کشائی کی۔ ملک صاحب، آپ کی بیٹی پر قوم جنات کے سردار کے بیٹے کا سایہ تھا۔ ماہا نے غلطی میں یا کسی نادانی کی وجہ سے ان کو نقصان پہنچا دیا تھا، اور اسی لیے وہ ہماری بٹیا کو تنگ کر رہے ہیں، مگر اب اللہ کے کلام اور کرام پاک کی برکت سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ماہا کو چھوڑ کر چلا جائے گا۔ آج میں بھی جا رہا ہوں۔ میرے جانے کے بعد 1 رات اور ماہا سے کوئی نہ ملے، اسے اس کے کمرے میں بالکل ہی تنہا چھوڑ دیں۔ ماہا اپنے کمرے میں ہی موجود تھی۔ اس کی آنکھ بہت ہی لطیف لمس سے کھلی تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھی کوئی عورت تھی جو اس کے بال سہلا رہی تھی۔ آپ کون ہیں؟ ماہا نے کمزور سی آواز میں اس عورت سے پوچھا تھا۔ میرا نام راشدہ ہے، اور دیکھو یہ میرے شوہر ہیں۔ اس عورت نے اپنا تعارف کروایا، اس بندے کا بھی، جو ماہا کے بیڈ کی دوسری طرف موجود تھا۔ ماہا نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اسے ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ عورت نے اسے تسلی دی اور بولی، اٹھو میرے ساتھ چلو، یہ سونے کا وقت نہیں ہے۔ اس عورت نے ماہا کا ہاتھ پکڑا اور اسے ہلکا سا دبا دیا۔ ماہا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ہم تمہیں کچھ دیر کے لیے کہیں لے جانا چاہتے ہیں۔ راشدہ نے ماہا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور کہا، آنکھیں بند کر لو۔ ماہا نے آنکھیں بند کر لیں۔ چند لمحے بعد آنکھیں کھولنے کو کہا گیا۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ اب وہ جس جگہ موجود تھے یہ عمر کوٹ کا ہی ایک جنگل ہے۔ ماہا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، آخر یہ لوگ کون ہیں اور مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ ماہا کے سوال پر راشدہ نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ گھنی جھاڑیوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔
ایک جگہ وہ رک گئے۔ وہ بہت بڑا درخت تھا جس کو دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ اس کے نیچے بہت گھنی چھاؤں تھی۔ درخت کی چھاؤں چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی اور شاخیں ایسے جھکی ہوئی تھیں جیسے زمین تک آ رہی ہیں۔ ایک چار دیواری کا سا گماں ہوتا تھا۔ جھاڑیوں کے بیچوں بیچ ایک چبوترا سا بنا ہوا تھا۔ ماہا کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ لوگ کون ہیں اور اس سے کیا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ بھی اس کے سوالوں کو سمجھ گئے تھے۔ انہوں نے اس کی یہ حیرت بھی دور کر دی۔ چبوترے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ عورت بولی، اس چبوترے پر اپنے مذہب کے مطابق فاتحہ پڑھو۔ ماہا کچھ نہ سمجھتے ہوئے آگے بڑھی۔ وہ جیسے کوئی مزار تھا۔ جب اس کی نظر کتبے پر پڑی تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ کتبے پر لکھا تھا، ماہی تمہارا ساحر۔ اس کی زبان سے بے اختیار نکلا، میں ایسا کب چاہتی تھی۔ پھر بے اختیار ماہا کی آنکھوں سے آنسو امٹ آئے اور وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ بہت سا وقت ایسے ہی گزر گیا تھا۔ وہ سسکیاں بھرتی رہی۔ اسے وہ آخری خط یاد آنے لگا جو ساحل نے اپنے خونے جگر سے سجایا تھا۔ اسے اس کی بے پناہ محبت اور خلوص یاد آ رہا تھا جس کی اس نے بہت بے قدری کی تھی۔ آخر اس عورت نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بس کرو بیٹا، کیا تم یوں ہی ساری زندگی روتی رہو گی؟ اس کی محبت اور اپنی لاپرواہی یا نظر اندازی کا بوجھ اب تم آنسو بہا کر ہلکا نہیں کر سکتی۔ چلو شاباش، ہمارے پاس وقت بہت ہی کم ہے۔ کیا تم جانتی ہو، ساحل تمہیں چھوڑ کر یہاں آ بسا تھا۔ وہ ہر وقت روتا رہتا تھا، بہت بے چین رہتا تھا۔ ہر وقت ماہا ماہا، ہم لوگ اسی درخت پر رہتے ہیں۔ اس نے درخت کی طرف اشارہ کیا۔ ہم حیران تھے کہ لوگ دنیا چھوڑ کر جنگل میں آ بستے ہیں اور ہر وقت دنیا بنانے والوں کو یاد کرتے ہیں۔ یہ عجیب جن ہے، طاقتور ہوتے ہوئے بھی روتا ہے، پاگلوں کی طرح بلکتا ہے اور ماہا ماہا کرتا ہے۔ جبکہ ہمارے قبیلے کی روایت ہے، اگر کسی جن کو کوئی لڑکی پسند آ جائے تو وہ اس کا جینا حرام کر دیتا ہے، اس کے ساتھ زبردستی کرتا ہے اور اسے ہر قیمت پر اپنا بنا کر رہتا ہے۔ ہمارے قبیلے میں ایسا ہوتا رہتا ہے۔ ہمیں اس پر بہت ترس آتا تھا، جنات ہو کر بھی، مگر تمہیں انسان ہو کر بھی اس پر ترس نہیں آیا۔ حالانکہ میں نے تو سنا ہے انسان بہت رحم دل ہوتے ہیں۔ خیر، میں نے اس کا درد بانٹنے کے لیے انسانی روپ میں اس کے پاس آنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جس دن ہم انسانی روپ میں اس کے پاس آئے تھے، اسی دن تم نے اسے مار دیا، تم نے اس کی جان لے لی تھی۔ تمہیں یاد ہے ماہا، جس دن تم اپنے شوہر کے ساتھ جنگل میں شکار کرنے گئی تھی؟ تمہیں وہ معصوم خرگوش یاد ہے جسے تم نے گولی ماری تھی؟ ماہا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ وہ کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا ساحل تھا، جو صرف تمہاری ایک جھلک دیکھنے کے لیے اس دن وہاں خرگوش کے روپ میں آیا تھا۔ تم نے اسے مار کر اس کی جان ہی لے لی۔ تم نے اس کے دل میں گولی اتار دی تھی۔ ہم فوراً اسے بچانے کے لیے آگے بڑھے تو جانتی ہو اس نے کیا کہا تھا؟ ماہا نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ سر نفی میں ہلا دیا۔ وہ کہنے لگا تھا، مجھے ماہا نے مارا ہے، مجھے مر جانے دو۔ مجھے یہ خوشبو بتا رہی ہے کہ وہ میرے آس پاس ہی ہے۔ مجھے اس کی دی ہوئی موت بھی قبول ہے۔ میں نے اسے اپنی جان سے بڑھ کر چاہا ہے، مگر میری خواہش اور دلی خوشی ہے کہ میرے قبیلے اور میری نسل والے ماہا یا اس کے گھر والوں سے دور رہیں۔ اور وہ مر گیا۔ مرتے مرتے یہ بھی کہہ گیا تھا کہ میں ماہا کی خوشی میں خوش ہوں۔ اگر ہم لوگ چاہتے تو تمہارے لوگوں کو تمہارے عشق کی کہانی سناتے، لیکن مرنے والا تمہاری بے حد عزت کرتا تھا، اس لیے ہم نے بھی تمہیں بے عزت نہیں ہونے دیا۔ تمہارے گھر جانے کا اب وقت ہو گیا ہے۔ ہم چاہتے تو تمہیں بہت ہی کڑی سزا دیتے، مگر تمہیں بچا لیا کیا؟ آنکھیں بند کرو اور جاؤ، اس سے پہلے کہ ہم لوگ اپنا ضبط کھو بیٹھیں۔ جن ساتھا بہت غصے میں تھا، مگر شاید ساحل کی وجہ سے وہ اس پر اپنا غصہ بھی نہیں اتار سکتا تھا۔ ماہا نے آنکھیں بند کر لیں، اور جب اس نے آنکھیں کھولیں تو وہ اپنے کمرے میں موجود تھی۔ شدید درد سے اس کا دل پھٹا جا رہا تھا۔ آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھیں، مگر تکلیف اور اذیت کم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اپنا چہرہ ہاتھوں سے ڈھانپ کر رونے لگی تھی۔ اچانک ہی اسے کسی سائے کا احساس ہوا۔ وہی خوشبو اس کے آس پاس پھیل گئی تھی۔
یہ سایہ ساحل کا سایہ تھا۔ شاید یہ وہی سایہ تھا جو کھڑکی سے اسے تکتا رہتا تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو یہ ساحل تھا۔ ساحل مگر تم یہاں کیسے آئے؟ ابھی تو وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ تم مر گئے ہو۔ ساحل، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں نے انجانے میں بہت بڑی غلطی کر دی۔ وہ دھیرے سے مسکراتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کا ہاتھ تھام کر بولا، ماہا، میں نے ہمیشہ تمہاری خوشی چاہی ہے، میں کسی صورت بھی تمہیں دکھی نہیں کرنا چاہتا۔ میں شرمندہ ہوں کہ میرے قبیلے والوں نے تمہیں یہ داستان بتائی، مگر یقین کرو اس میں میرا کوئی دوش نہیں۔ اگر تمہیں میرے آنے سے اذیت ہوتی ہے تو میں اب کبھی تمہاری زندگی میں نہیں آؤں گا، تمہاری کھڑکی میں کھڑا ہو کر تمہیں دیکھوں گا بھی نہیں۔ تم اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہو تو میں تمہاری خوشی میں خوش ہوں۔ مجھے معاف کر دو ماہا، جتنی تکلیفیں میں نے تمہیں دیں ان سب کے لیے معاف کر دو۔ یہ کہتے ہی وہ سایہ غائب ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ماہا کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا جس سے وہ بے چین ہوتی، مگر وہ جان چکی تھی اس کی روح پر ایک بوجھ تھا۔ یہ درد کسی جسمانی یا ذہنی اذیت سے وابستہ نہیں تھا، بلکہ کسی کا دل توڑنے کا درد تھا، کسی کی محبت ٹھکرانے کی اذیت تھی جسے کوئی دعا یا کوئی ڈاکٹر کم نہیں کر سکتا۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ دل چاہے جن کا ہو یا انسان کو، اسے توڑنا بہت تکلیف دیتا ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا کسی اندیکھی مخلوق کا دل توڑنا جائز ہے، صرف اس لیے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا یا ہمیں اس کے احساسات کی خبر نہیں ہوتی؟ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔